سامعین کرام، روح انوار الہی کا نورانی ظہور ہے۔ روح کائنات اول الاولین روح محمد مصطفیٰ کریم تخلیق ہوئی، یعنی کہ روح محمد نظام میشتی ایزدی میں اول و آخر ہے، جبکہ ابھی لفظ کن بھی تخلیق پذیر نہ ہوا تھا، جس کی حقیقت فقط خدا اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ جان جائیے کہ روح امر الہی کا ایک لطیف نورانی اظہار ہے جس کو کبھی فنا نہ ہے۔ قرآن عظیم روح کے متعلق مخاطب ہوا، کل روح من امر ربی، فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے۔ خواتین و حضرات، روح بشریت بشری قالب انسانی میں سب سے پہلی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی میں مقید کی گئی اور قلب آدم علیہ السلام منور ہو گیا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ روح آدم کی اہمیت تھی کہ روح کے جسم آدم میں متحرک ہونے پر خلق عظیم رب العالمین نے اشرف المخلوقی کے تحت فرشتوں کو سیدہ آدم علیہ السلام کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں، پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ سامعین کرام، اس ایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روح ایک لاہوتی ملکوتی عرفہ و اعلیٰ مرتبت لطیف ترین عرشی تام شعور کی وسعتوں سے بلند اور بالا اور پاکیزہ اور منزہ ہے۔ سامعین کرام، جسم روح کے بغیر ادھورا اور نامکمل ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جب تک روح جسم میں کار فرما ہوتی ہے تو انسان بندہ عبد اور آدم کہلاتا ہے، اور جب جسم خاکی سے روح پرواز کر جاتی ہے تو وہی عظیم و معروف شخص فقط میت اور لاش کہلواتا ہے۔ وہی عظیم اور ناقابل فراموش رشتے تھوڑی دیر پہلے جن پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، جب میت ہو گئے تو آوازیں آنے لگی کہ انہیں سپرد خاک کر دے۔ روح ایک نفیس حقیقت ہے اور جسم اس کی ضرورت ہے، اور جسم یعنی قلب انسانی روح کی عارضی قیام گاہ ہے۔ خواتین و حضرات، اگر فقیری نقطہ نظر سے روح کو دیکھا جائے اور اس کے راز کو عیاں کیا جائے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی بنایا، اور پھر حضور علیہ السلام کے نور سے 18,000 عالم کی ارواح کو پیدا فرمایا، اور پھر اپنے نور کا اسم اللہ کی صورت میں اظہار فرمایا، اور ان روحوں کو 4,000 سال پہلے اپنے نور کے اسم اللہ کی صورت میں دیدار کروایا، پھر ان تمام کو مقام الست پر اکٹھا کیا، اور پھر ان سے یوں فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے عرض کی قالوا بلا شہدنا، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کی روح موجود تھی لیکن کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا۔ رب کے معنی ہیں پالنے والا۔ جب خوراک نام کی کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنی صفت ربوبیت کا اظہار کیوں فرمایا؟ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحوں نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تمام روحیں اللہ کے دیدار پر پل رہی تھی، یعنی اسم اللہ کی صورت کو دیکھ کر پل رہی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کی ذات کا جلوہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک میں نظر آیا تو بغیر کسی تکلف کے اظہار کر دیا، رأیت ربی فی سیکک المدینہ، یعنی میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ خواتین و حضرات، اب جب انسان کی تخلیق ہو گئی
روح کو جسد خاکی میں منتقل کر دیا گیا اور عالم ناسوت کے دارالامتحان میں انسان پہنچ گیا تو اب روح مختلف مقامات میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اب اگر روح پر نفس غالب آ جائے تو یہی روح نفس کے ہاتھوں پستی کا شکار ہو کر اندھیروں میں چلی جاتی ہے اور اپنے ہونے نہ ہونے کا وجود کھو دیتی ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ۔ یہاں مردوں سے مراد وہ مردے نہیں جو قبروں میں دفن ہیں، بلکہ یہ ان جیتے جاگتے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں اور صرف عالم ناسوت تک محدود ہو چکی ہیں۔ اب جو شخص عبادت گزار ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، یعنی عابد، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ جسم میں رہ کر بھی عالم ملکوت کے نظارے کرتی رہتی ہے۔ اسے عالم ناسوت پسند نہیں آتا۔ عالم ملکوت کی مختصر وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ عالم مختص ہے ملائکہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ملائکہ کے لیے اور نفوس قدسیہ کے لیے۔ اس عالم میں پہنچنے والی روح فرشتوں سے روحانی ملاقات اور ان کے ساتھ مصافحات وغیرہ کرتی رہتی ہے، خوابوں میں، مراقبوں میں یہ فرشتوں سے ملاقات مسلسل اس کی رہتی ہے، ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ ناسوت سے ترقی کے بعد آتا ہے یہ عالم ملکوت۔ اسی طرح جو صوفیہ کرام ہیں ان کی روح عالم جبروت کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ عالم جبروت کا فعل صفات حمیدہ ہے، جیسے ذوق، شوق، طلب، وعی، سکر، سہو اور مئو حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ وحدت، مرتبہ صفات ہے، اس لیے صوفیہ کرام سکر، سہو اور واجدے میں رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب جو عارف، عاشق اور فقیر ہیں ان کی ارواح عالم لاہوت میں رہتی ہے، وہ لاہوت کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ ان چاروں میں سے پہلے تینوں وجودوں کا تعلق یعنی عالم ناسوت، جبروت، ملکوت، یہ خالق سے ہے۔ یہ کس سے ہیں؟ مخلوق سے ہیں، اور یہ تینوں فانی ہیں اور ان میں صفات الہیہ کی معرفت سے فیضیاب ہونے کی استعداد اور صلاحیت ضرور موجود ہے، مگر ذات کی معرفت ان تینوں میں نہیں ہے۔ لیکن عالم لاہوت میں ڈائریکٹ ذات کے جلوے ہوتے ہیں، ذات کا دیدار ہوتا ہے۔ اس میں فانی چیزیں یا مخلوق کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی مخلوق داخل ہو سکتی۔ اب چونکہ انسان تو مخلوق ہے ہی نہیں، انسان کی جو روح ہے وہ تو عالم لاہوت سے آئی ہے۔ اس عالم میں روح پر ہر وقت تجلی حق وارد ہوتی رہتی ہے اور بندہ مالک حقیقی کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، اس مکمل گفتگو سننے کے بعد اب ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری روح کس مقام میں ہے، پستی میں ہے یا زوال میں ہے یا شوق کمال میں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ارواحوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔